سب سے پہلے آپ کو بڑی خبر دے دیں، فلک جاوید اور سنم جاوید کے والد صاحب یہاں موجود ہیں۔ جسٹس فاروق حیدر کے پاس ان کے کیس کی سماعت جسٹس عالیہ نیلم صاحب کی جسٹس کے بعد ہوئی ہے۔ سی سی پی او لاہور کو ذاتی طور پر بلا لیا ہے، 11:15 بجے وہ پیش ہو۔ ڈیٹینشن آرڈر ان کے کیوں جاری کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کی دونوں بچیوں کا تعلق ضرور ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور کمال کی بات ہے، اگر ڈیٹین کرنا تھا رات کو ایس ایچ او نصیر آباد آ کر جو غلیظ زبان استعمال کی وہ خود بتائیں گے، ابھی آپ کو وہ آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے کیا کچھ ہوا ہے۔ لیکن یہ مذاق ہو گیا ہے کہ پولیس کو سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور عدالتوں کو بھی دھیان سے سوچنا چاہیے اس حوالے سے۔ آپ کو پتا ہے پہلے چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے سامنے پیش ہوئے، یہ بھی پیش ہوئے، میں بھی پیش ہوا، اور وہاں بتایا کہ فلک جاوید نے قرآن مجید پہ حلف دیا ہے، قرآن مجید پہ حلف دیا ہے کہ ان کا عظمی بخاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اب قرآن مجید کے حلف کے بعد اگر یہ سارا کچھ ہونا ہے اور عدالت میں جو پروسیڈنگ چل رہی ہے، یعنی یہاں بھی یہ بتایا کہ ان کو اٹھا لیا گیا اور ایف آئی اے والے پوچھتے رہے۔ خدا را ہماری عدالتوں کا کام انصاف فراہم کرنا ہے دونوں فریقین پہ، اور دونوں فریقین کیا ہے، یعنی کیا کسی مظلوم کے ساتھ انسان کھڑا نہ ہو؟ یعنی ان کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ 15 مہینے پہلے ایک بیٹی رہ کے آئی ہے مختلف پرچوں کے اندر، اب دوسری بچی کو چونکہ بجائے وہ بولتی ہے، اس کے لب آزاد ہیں، وہ اس گھٹن کے ماحول میں چاہتی ہے اپنی دل کی بھڑاس نکالے، لیکن کسی کی عزت اچھالنا اس خاندان کا شیوا نہیں ہے۔ اور یہی بات عدالت کو بتائی۔ خدا را الزام مت لگائیں، اگر کوئی ایویڈنس ہے میں چیلنج کرتا ہوں عثمہ بخاری صاحبہ کو، لائیں وہ ثبوت جو یہ ثابت کرے کہ فلک جاوید نے یہ کوئی ویڈیو امپوز یا سپر امپوز کی ہے یا ویڈیو لگائی ہے۔ ابھی تک تو ایف آئی اے اتنی بڑی فائل ساری میں دیکھ چکا ہوں، اس میں کوئی ایک ثبوت موجود نہیں ہے۔ خدا را آپ کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اقتدار میں ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، اگر آپ اقتدار میں اس کا مقصد یہ نہیں ہے، آپ ایک وکیل رہی ہیں، آپ کے والد صاحب ایک وکیل رہے ہیں، آئین اور قانون کی پاسداری کریں، کسی جھوٹے مقدمے میں اس طرح لوگوں کے ساتھ زیادتیاں مت کریں۔ خدا را یہ زیادتیاں کریں گی، اس سے نقصان اس نظام کا ہونا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے والد صاحب بات کرتے ہیں ان کے، اس کے بعد میں آتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ مجھے جمعرات کی رات 10 بجے اٹھا لیتے ہیں، پولیس اسٹیشن کا نام بتایا، وحدت کالونی، پولیس والے وحدت کالونی میں لے جاتے ہیں، پولیس اسٹیشن وحدت کالونی میں۔ اس کے بعد 10 بجے سے لے کے جب وہاں پہ میرے گھر والے پہنچتے ہیں تو مجھے وہاں سے نکال کے یہ گاڑی میں گھماتے رہتے ہیں، پھر گلشن اقبال تھانے میں لے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک ایس ایچ او نصیر آباد جس کا نام عمران قمر مکھانہ ہے وہ آتا ہے، اور وہ غلیظ ترین گالیاں نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ جی صنم کیونکہ یہاں پر پی ٹی آئی کی کمپین کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا ایک ایس ایچ او معطل ہو گیا ہے، اور وہ جو کسی انسان کے لیے غلیظ ترین صورتحال ہو سکتی ہے وہ یہ کہتا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں یہ اس کا آئینی حق ہے، وہ کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہی ہے۔ تو وہ آگے سے مجھے کہتا ہے کہ آئین اور قانون کو ہم یہاں لکھتے ہیں، اس نے ہمارا ایک ایس ایچ او معطل کرا دیا ہے، اب وہ ہمیں مل گئی تو میں اس کی یہ کر دوں گا، میں اس کو وہ کر دوں گا۔ وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے جو اس ایس ایچ او نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب آئی جی صاحب کو کہیے گا وہ الفاظ پہ وہ جو اس پہ حوالے سے ایک انکوائری کرے، وہ الفاظ وہ نہیں سن سکے گا ماں بیٹیوں کے بارے میں۔ جب وہ الفاظ صنم کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جو بھی سیاست میں عورتیں ہیں وہ یہی کرتی ہیں، تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ پھر کیا مریم بھی یہی کرتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے تم مریم کا کیوں نام لے رہے ہو؟ سے جب تک تم مریم کا نام لینے سے نہیں روکو گے ہم تمہارے ساتھ یہی کریں گے۔ اور وہ اپنی کبھی ادھر جیسے وہ فلموں میں تلنگے کہکے نہیں لگاتے، کبھی اس طرف کھڑا ہو کے کہکا لگاتا ہے، کبھی ادھر لگاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر میری بیٹی ایسی ہوتی تو میں اس کو گولی مار دیتا، فلاں کر دیتا، فلاں کر دیتا۔ اور اس نے کہا کہ اب اگر تمہاری بیٹی میرے قابو آ گئی تو میں اس کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، گولی مار دوں گا۔ مجھے اپنی بیٹی کی زندگی کا بھی خطرہ ہے اور اپنا بھی خطرہ ہے۔ اس طرح کے لوگ جو بالکل انلٹریٹ ہیں، جن کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے 2 اور ایس ایچ اوز نے بھی، ایس ایچ او وحدت کالونی بھی لے کے گیا، مگر اس نے مجھے صرف یہ کہا کہ میں مجبور ہوں، مجھے اوپر سے بہت دباؤ ہے۔ میں نے کہا کس کا دباؤ ہے تم پہ؟ میں نے کہا ایس پی کا ہے۔ کہتا نہیں جی ایس پی سے اوپر والے کا ہے۔ میں کہا اوکے۔ اس کے بعد ایس ایچ او
گلشن اقبال نے بھی مجھے اپنے پاس رکھا، مگر اس نے ایسی زبان یا لینگویج استعمال نہیں کی جیسی ایس ایچ او نصیر آباد نے کیا۔ ایف آئی اے کا بتایا، ایف آئی اے والے آئے اور آ کے، میں ادھر کسٹڈی میں تھا اور میرے سے آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلک کے بارے میں بتائیں۔ میں کہا فلک جو ہے وہ ادھر نہیں ہے، میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، اور فلک کا آن اوتھ یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس کا قرآن مجید پہ اوتھ پہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس کا عظما بخاری کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم نے ہائی کورٹ میں اس کے لیے درخواست ڈالی ہوئی ہے فریق بننے کے لیے، جو آج ہم حضرت صدیق صاحب نے پلیٹ کی ہے، اور اس کے باوجود وہ بدتمیزی کرتا رہا۔ لیکن ایف آئی اے والوں نے مجھے کہا کہ جی ایک نمبر ہے جس کو ہمیں تلاش کرنا ہے جو فلک کے نام پر ہے۔ میں کیا ظاہر ہے مجھے تو اب انہوں نے تھانے میں انلیگل ڈیٹین کیا ہوا ہے پچھلے 6 گھنٹے سے، اگر آپ کو اس کی لوکیشن میرے گھر کی آتی ہے تو آپ جا کے دیکھ لیں، آپ پچھلے 8 دن میں 5 دفعہ میرے گھر کی تلاشی لے چکے ہیں، آپ کو نہ وہاں سے کوئی چیز ملی ہے۔ اور وہ دوبارہ گھر گئے اور وہ سم جس کا نمبر 4040150 ہے وہ تلاش کرنے لگے، تو پتہ چلا کہ وہ صنم کے بیٹے کے پاس پچھلے 2 سال سے ہے، جو وہ کوئی آئی پیڈ میں استعمال کر رہا تھا، تو وہ ان کو نکال کے دے دی گئی کہ جی یہ سم ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہم یہ سم ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ تو پچھلے 2 سال سے ہمیں بھی نہیں پتا، ظاہر ہے وہ بچے کے پاس ہے، نہ وہ اس سے ہم کو ٹیلی فون کرتے ہیں، نہ ہمیں پتا تھا کہ وہ اس کے پاس ہے، تو وہ سم لے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی جواز نہیں بنتا میرے گھر میں بار بار آ کے مجھے تنگ کرنے کا یا مجھے ڈرانے دھمکانے کا۔ میں نہ ان کی ہندی فلموں کی طرح ان کی کسی پریشر میں آنے والا ہوں کہ جی میرے پیچھے 2 بندے کھڑے کر دے، جب میں کہوں گا اس کو تھپڑ مارنا، اوئے نہ مارنا، گڈ بوائے گڈ پستول دکھائی گئی آپ کو؟ جی، اور پستول نکال کے ادھر سے ادھر رکھ رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں۔ تو جیسے میں 65 سال کا ایک سینئر سٹیزن ہوں، میں اس ملک کو ہر طرح کا ٹیکس پے کرتا ہوں، میں اپنی کسی غیر قانونی کارروائی میں ملوث نہیں ہوں۔ اگر میرا اپنی بیٹیوں کی لیگل حمایت کرنا غیر قانونی ہے تو پھر آپ مجھے چاہے گولی مار دیں، میں ان کی حمایت کرتا رہوں، یہ میرا حق ہے۔ میں آج میڈیا کے سامنے پھر یہ کہتا ہوں کہ ڈی سی او لاہور مجھے یہ بتائے کہ اس نے کس انفارمیشن کے تحت میرا ڈیٹینشن آرڈر تحریک انصاف کے حوالے سے جاری کیا، جبکہ میں اس کو اس کے سارے جو ریپرزینٹیٹیوز تھے ان کو بتا چکا ہوں۔ میڈیا پہ یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا اور ہے، نہ میرا پی ٹی آئی سے تعلق تھا نہ اب تک ہے، آگے میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ یہ کون ہوتے ہیں مجھے زبردستی کسی بات کے لیے؟ یہ میرا ایک صنم جاوید کے نام سے ایک جعلی اکاؤنٹ جو سوشل میڈیا میں چل رہا ہے، جس کی باقاعدہ ایف آئی اے کو رپورٹ کی گئی ہے، اور صنم اس کی تردید کر چکی ہے کہ میرا اس اکاؤنٹ کے علاوہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ اس اکاؤنٹ سے ایک تصویر بنا کے اور ایک طرف عمران خان صاحب کی تصویر بنا کے اور نیچے یہ لکھ کے لے آئے کہ جی ہم عمران خان کو جیل توڑ کے نکال لیں گے، اور مجھے ہتکڑیاں لگا کے زبردستی اس پوسٹر کو پکڑا کے تصویریں اتارنا چاہتے تھے۔ پھر جب میں نے کہا کہ یہ تم لوگ سر غیر قانونی کر رہے ہو، نہ میں یہ تصویر نہیں اتارنے دوں گا، پھر وہ مجھے دھمکیاں دینے لگ گئے۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ تمہارا یہ ایک غیر قانونی ہے، میں کورٹ کو بتاؤں گا۔ اس نے آگے سے اتنے غلیظ لفظ استعمال کیے کہ جاؤ کورٹ کو بتا دینا، کورٹ نے ہمارا کیا کر لینا ہے، یا میں وہ لفظ نہیں دہرا سکتا جو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہمارا کیا کھیڑ لیں گے۔ تو اگر اس ملک میں قانون اور انصاف کا یہی حال ہے تو پھر سارا کچھ پیک کر کے ان کے حوالے کر دیں، وہ جو چاہیں کرتے رہیں۔ شکریہ۔ اچھا، وہ ایک بات آپ کو اور بتا دوں، پتہ چلا ہے میرے پیچھے عظما بخاری صاحبہ نے عدالت میں بڑے یعنی میرے سامنے استعمال کرتی ہیں الفاظ کو مناسب ہوتا۔ دیکھیں وہ بہنوں کی طرح سے ہے، ان کے والد صاحب سے میرا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، مگر ایک غلط کام، آئین اور قانون ٹوٹ رہا ہے، ان بچیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے تسلی کر لی ہے، میں اعلیٰ اعلان بات کر رہا ہوں، میں نے اس بات کی تسلی کر لی ہے کہ فلک جاوید نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے۔ وہ ویڈیو جس نے امپوز کیا ہے، میں تو الزام لگا رہا ہوں کہ نون لیگ کے اوپر کہ یہ نون لیگ کا اپنا کیا ہوا کام ہے۔ بتائے قوم کو، اگر بھئی ابھی تک ایف آئی اے نے یہ بتایا کیوں نہیں ہے عدالت کو کہ یہ ویڈیو سب سے پہلے کس نے امپوز کی ہے، کس نے اپلوڈ کی ہے؟ بھئی بتائیں تو صحیح، میری بہن ہے، ہم تو خدا رہا یہ فیملی بھی بڑے ساتھ ہے عظما بخاری کے، فلک بھی ساتھ ہے، سرب بھی ساتھ ہے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ویڈیو بنانا، جعلی ویڈیو بنانا، کوئی سپورٹ نہیں کرتا۔
जाली वीडियो बनाना या वीडियो बनाने का धंधा जो करती रही हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर है। वो आज माशाल्लाह उनके पास बहुत सी वीडियो हैं, मैं नहीं कहता आप लोगों ने सबने सुना हुआ है, तो मैं ऐलान करता हूं इस वीडियो का मैंने तसल्ली कर ली है, कोई ताल्लुक नहीं है फलक जावेद के साथ। और फलक जावेद ने जब कुरान मजीद का हलफ दे दिया है, आए उस्मा बुखारी साहबा आप भी हलफ दें आकर कुरान मजीद पर, बताएं कौम को सच क्या है। जब हलफ देंगी हर चीज सामने आ जाएगी, लेकिन इस तरह नहीं है। जब मैं अदालत में था मेरे सामने गुफ्तगू करती, मैं आपको जवाब भी देता और मैं बताता भी, इसमें कोई शक नहीं। मेरे हवाले से आपका बड़ा ताल्लुक है, बड़ी इज्जत है, आपकी बहुत इज्जत है, लेकिन मैं आपके किसी गलत काम को सपोर्ट नहीं कर सकता। आप बहन बेटियों पे इल्जाम लगाएं झूठे, ये क्यों बर्दाश्त कर लें हम? आपके साथ ज्यादती, हम साथ हैं आपके, आप बताएं क्या करना है, हम हाजिर हैं हर तरह से, मगर पहले इन्वेस्टिगेशन तो करके रिकॉर्ड तो सामने लाएं कि क्या हुआ है, क्या फलक ने किया। फलक ने कुरान मजीद उठा दिया, कुरान मजीद उठाने के बाद मैं तो खामोश हूं। बहुत शुक्रिया जी। ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, इसकी रोकथाम के लिए हम अदालतों के साथ रुजू करते हैं। आज जस्टिस फारूक हैदर ने एक बड़ा तगड़ा ऑर्डर किया है। उन्होंने कहा कौन सा एमपीओ है पेश किया जाए, कब विड्रॉ हुए पेश किया जाए, अदालत को आके बताया जाए कि इनको क्यों उठाया गया गैर कानूनी तौर पे। तो जस्टिस फारूक हैदर ने 11 बजे इन पर्सन सीसीपीओ को तलब किया हुआ कि वो आके जवाब दें, क्योंकि उठाना एक बात होता है, इन कस्टडी पुलिस धमकियां दे, गन पॉइंट पे रख के अपनी बेटियों को पेश करो, ये कौन सा मजहब इसकी इजाजत देता है, ये कौन सा कानून इसकी इजाजत देता है, कौन सा आइन इसकी इजाजत देता है कि 2 बेटियां जो उस घर में रहती भी नहीं है, वो उनकी अपनी शादियां हुई हुई अपने घरों में है, लेकिन माँ बाप को आके तंग किया जा रहा है, माँ बाप को घसीटा जा रहा है। 14 माह से 9 मई के बाद से हर अदालत के धक्के इन्होंने खाए हैं, लेकिन दलेरी से खा रहे हैं, झुके बगैर खा रहे हैं कि अगर पीटीआई का साथ देना इतना बड़ा जुर्म है तो फिर ये जुर्म में हम सारे शरीक हैं, क्योंकि पीटीआई को नाम लेना जिस तरह से इसके ऊपर लगाई जा रही है कदगने, ये भी गैर आईनी है। जो आप लोग कर रहे हैं लोगों के साथ, 487 लोगों को उठाया गया है, 487 लोगों का गैर आईनी एमपीओ ऑर्डर जारी हुआ। वो क्यों जारी हुआ? इस हमारा जो इन्होंने जलसा किए उससे 3 दिन पहले 3-3, 4-4 एमपीओ ऑर्डर्स के तहत इन्होंने लोग उठाए हैं। इतना खौफ है आपको एक जलसे से, इतना खौफ है आपको एक पॉलिटिकल पार्टी से कि आपने लोगों को उठाना शुरू कर दिया कि जी जलसा कामयाब ना होए। ये जो हरकतें हैं गैर आईनी और गैर कानूनी, इनको बंद करें, क्योंकि हमारे लोग अपने हक के लिए लड़ना, अपने हकूक के लिए फाइट करना जानते हैं, और वो किसी अरेस्ट से, वो किसी एमपीओ से, गैर आईनी इक़दामात से डरने वाले और घबराने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए अब इस चीज को इख्तिताम पे लाना चाहिए। 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है, अब इसको खत्म